السلام علیکم، آپ تمام کو میری طرف سے ہیپی ٹیچرز ڈے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ٹیچر جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ اس موقع پر میں اپنا ایک مضمون پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مضمون ہے استاد بحیثیت رہنما۔ ایک اچھا استاد کمرے جماعت میں بحیثیت رہنما آئیڈیل ہوتا ہے، جس کی تخلیق بچے کرتے ہیں۔ وہ جماعت میں صرف سبق نہیں پڑھاتا بلکہ اپنے دل کی بات اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ طلباء کی شخصیت کے نکھار کے لیے ان کی زندگی کا اثاثہ بن جاتا ہے۔ اچھا استاد پڑھانے میں بھی استاد ہوتا ہے، جو اپنے مضمون میں نہ صرف ماہر ہوتا ہے بلکہ مختلف طریقے تعلیم سے بھی واقف ہوتا ہے، جو دوسرے اساتذہ کی اچھائیوں کو اپنانے سے کبھی نہیں کتراتا اور پڑھانے میں اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے۔ 5 ستمبر کو سارے ملک میں یوم اساتذہ منایا جاتا ہے، جو دراصل ہندوستان کے پہلے نائب صدر جمہوریہ، دوسرے صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن کا یوم پیدائش ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک باوقار شخصیت کے حامل و معزز انسان تھے، جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پیشہ تدریس سے کیا۔ وہ ابتداً ایک اسکول کے ٹیچر تھے۔ تو وہ اسکول میں پڑھاتے اور سمجھاتے تو بچے ان کے طرز تدریس سے بے حد متاثر ہوتے اور وہ اپنے استاد کو بے حد چاہتے تھے۔ ان کی چاہت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے ان کی بگھی کو چاہت میں کھینچتے ہوئے اسٹیشن تک پہنچایا۔ بچوں کی اس بے لوث چاہت نے ڈاکٹر سروے پلی کو بہت خوش کر دیا۔ وہ ٹیچر سے ترقی کرتے ہوئے ملک کے صدر جمہوریہ کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگردوں نے ان کا یوم پیدائش منانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اپنے یوم پیدائش کو بطور یوم اساتذہ منانے کی خواہش ظاہر کی۔ تب سے آج تک یہ دن ملک بھر میں، شہر ہو یا گاؤں، پرائمری اسکول ہو یا ہائی اسکول، کالج ہو یا یونیورسٹی، ہر جگہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن طلباء اساتذہ کا دل نبھا کر اساتذہ کی عزت و عظمت اور محبت و شفقت سے واقف ہوتے ہیں، اور طلباء اپنے شفیق اساتذہ کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، ان سے اظہار یگانگت کرتے ہیں، جو کہ ان طلباء و طالبات کی زندگی سنوارنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اعزاز وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ طلباء و طالبات کی پڑھائی میں اس طرح دلچسپی رکھتے ہیں جیسے کہ خود ان کے بچے یا اولاد ہوں، اور ان اساتذہ کی یاد طلباء کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جس طرح ایک سنگ تراش پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے، اسی طرح نسل نو کی تعمیر میں استاد ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ استاد اس مالی کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے گلشن کی شادابی چاہتا ہے۔ استاد ایک جہاز کے کیپٹن کی طرح ہے جو جہاز کو صحیح منزل کی طرف لے جاتا ہے اور جہاز کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ بقول ذاکر حسین، اچھے استاد کی پیشانی پر کتاب کا نہیں بلکہ محبت کا عنوان ہوتا ہے۔ کوئی لڑکا بگڑ جائے تو جب سب اس سے مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی دنیا میں 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے میں امید کی شمع روشن رہتی ہے اور وہ مایوس نہیں ہوتے، ایک اس کی ماں اور دوسرے شفیق استاد۔ پڑھانا ایک فن ہے جس کا اپنا ایک نفیس مضمون ہوتا ہے، جس کی منصوبہ بندی کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پڑھانا کسی سبق کو یاد دلانا یا رٹانے اور امتحان کی تیاری تک محدود نہیں ہے، بلکہ تعلیم شخصیت اور کردار میں خاطر خواہ تبدیلی کا نام ہے، جس کی بدولت ایک انسان زندگی صحیح انداز میں جیتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے اور اس میں مسابقتی دنیا میں ایک پہچان اور انفرادیت قائم رکھتا ہے۔ بقول ہمایوں کبیر، پڑھنا یہ نہیں کہ کوئی شخص ایک بکیٹ پانی دوسری بکیٹ میں انڈیل دے، اور ذاکر حسین کی زبان میں استاد کی نوٹ بک سے طالب علم کی نوٹ بک میں منتقل کر دیا جائے۔ تدریس وہ فن ہے جس میں پتھروں کو تراش کر ہیرے بنائے جاتے ہیں، آدمی کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے پیشہ تدریس کو تمام پیشوں کا سرتاج مانا جاتا ہے
اور اس کے اپنانے والے کو استاد، معلم، مدرس، ٹیچر، مولوی، گرو، ماسٹر جیسے معزز ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جس طرح تدریس کو تمام پیشوں میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، اسی طرح مدرس کو بھی عام انسانوں کے مقابل ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ ایک مفکر کے قول کے مطابق استاد کو ایسے فائدے، ایسے موقع حاصل ہے جو کہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار کو بھی حاصل نہیں ہوتے۔ استاد کو اپنے دل کی باتیں، جذبات، خیالات کے اظہار کا موقع تمام عمر رہتا ہے، کیونکہ استاد کمرہ جماعت میں صرف شامل نصاب سبق ہی نہیں پڑھاتا بلکہ دوران سبق اپنے دل کی بات کچھ اس طرح پیش کرتا ہے جو طلباء کی شخصیت کے نکھار کے لیے شاہ کلید کا کام کرتی ہے۔ دنیا میں کئی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے اہم کارناموں سے تاریخ مرتب کی ہے۔ ان کی زندگی پر ایک تائرانہ نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان شخصیات کو اس قابل بنانے میں ان کے اساتذہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سکندر اعظم، جو کہ تقریباً آدھی دنیا کا فاتح تھا، اس کی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ سکندر اعظم کی فاتحانہ شخصیت کی نشو و نما میں اس کے استاد ارسطو کا بہت دخل تھا۔ اس کا اعتراف خود سکندر اعظم نے کچھ اس طرح کیا تھا: میرا باپ مجھے زمین پر لایا اور میرے استاد نے مجھے آسمان تک پہنچایا۔ استاد ہی کی تربیت تھی وہ جو سقراط کو سچ بولنے کی پاداش میں زہر کا پیالہ نوش کرایا گیا، مگر وہ سچ سے انحراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ ان واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ استاد کا منصب کتنا ذمہ دارانہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ استاد بننا بہت آسان ہے مگر اپنے پیشے سے انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جنوبی افریقہ کے قیام کے زمانے میں گاندھی جی نے ایک اسکول کھولا تھا جہاں وہ خود بحیثیت مدرس ناکام رہے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تدریس کا پیشہ انہیں کیسا لگا۔ گاندھی جی نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہندوستان کو آزادی دلوانا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ بچوں کو ان کی شخصیت اور سیرت کے مطابق تعلیم دینا ہے۔ گاندھی جی کے اس قول سے یہ واضح بات ہوتی ہے کہ پیشہ تدریس کوئی جام جمشید نہیں ہے بلکہ ساغر ہلال ہے۔ افلاطون کے مطابق استاد قوم کا معمار ہوتا ہے اور طلباء کے ذہنوں کا معالج ہوتا ہے جو طلباء کے ذہن سے جہالت کو دور کرتا ہے اور ان کو علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اسی لیے استاد کو عظیم رہنما حتیٰ کہ روحانی باپ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے استاد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اچھے استاد کی پہچان کسی ماہر تعلیم کی بنسبت ایک طالب علم میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ طالب علم کا زیادہ وقفہ استاد کے مشاہدے میں گزرتا ہے۔ ہر طالب علم اپنے استاد کی ہر ایک بات اور ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے اور انہیں وہی اچھا استاد نظر آتا ہے جو ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتا ہے اور ان کی عزت طلباء کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اور یہ عزت ایک استاد کے لیے کسی انعام سے کم نہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلباء کی اس عزت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور انعام نہیں۔ ہر ماں باپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں تعلیم دلائیں جہاں ان کی جسمانی، روحانی، ذہنی اور اخلاقی نشو و نما اور ان کی شخصیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان میں موجود پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارا جائے اور ان کی زندگی کی کامیابی کا باعث ہو سکے۔ اگر استاد اچھا ہو تو کوئی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور فوجی افسر وغیرہ بنتا ہے، لیکن جب یہی استاد اپنے فرائض سے پہلو تہی اختیار کر کے اپنے پیشے سے ناانصافی کرے تو تمام قوم و نسل کی نشو و نما کو خطرہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کتنا سچ کہا تھا کہ مدرس اپنے خون کی سرخی اور پسینے کی چمک سے طلباء کی شخصیت اور سیرت کی آبیاری کرتا ہے، اور وہ قوم سرخ روح ہوتی ہے جسے استاد کی چاہت نصیب ہوتی ہے۔ تاریخی اوراق شاہد ہیں کہ جس قوم کو فرض شناس اساتذہ مل گئے وہ قوم افق پر ایک چمکتا ستارہ بن کر ابھری۔ ایک مفکر کے قول کے مطابق والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں جبکہ استاد اس کو روحانی تربیت دیتا ہے، عقل و فہم کی راہیں بناتا ہے۔ اسی طرح ایک بچے کے بننے اور بگڑنے میں والدین کے بعد استاد ہی کا ہاتھ ہے۔
استاد سے کسب فیض پانے والا شاگرد کہلاتا ہے۔ شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کا ادب و احترام کرے۔ تاریخ میں خلیفہ ہارون رشید کے بیٹوں کا واقعہ استاد کے ادب کی بہترین مثال ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید کے 2 بیٹوں امن اور مامون کو ان کے استاد تعلیم دے رہے تھے۔ اتفاق سے استاد کو کہیں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ دونوں شہزادے ایک ساتھ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ حسن اتفاق سے دونوں ایک ساتھ پہنچے اور جوتیاں سیدھی کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے جھگڑ پڑے، لیکن جوتیاں 2 ہی ہیں، اس لیے ان میں صلح ہو گئی اور یہ بات طے پائی کہ دونوں شہزادے ایک ایک جوتی استاد کے سامنے رکھیں۔ خلیفہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے استاد کو بلا بھیجا۔ جب استاد محترم خلیفہ کی خدمت میں پہنچے تو خلیفہ نے سوال کیا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ استاد نے جواب دیا، امیر المومنین، اس وقت آپ سے بڑھ کر کون معزز ہو سکتا ہے؟ خلیفہ وقت نے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، اصل اعزاز تو اس کو حاصل ہے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے امیر المومنین کے بیٹے آپس میں الجھ گئے تھے۔ اس طرح کیا کہا جاتا ہے کہ اساتذہ کا احترام اگر طلباء کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں تو وہ زندگی کے ہر کام میں کامیابی حاصل کریں گے۔ شاگردوں کی جانب سے استاد کی قدر و منزلت کے یہ قصے اب تاریخی کتابوں تک ہی محدود ہو گئے ہیں۔ آج کے دور میں شاگردوں کے دل میں استاد کا اتنا احترام باقی نہیں رہا جتنا کہ پچھلے زمانے میں تھا۔ اس صورتحال کے لیے میڈیا، والدین اور خود اساتذہ ذمہ دار ہیں۔ میڈیا کے ذرائع، فلم، سیریل ہو یا اشتہار، ان سب میں نوعمر طلباء کو ایک ہیرو کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں طلباء کو اپنے اساتذہ کے ساتھ مذاق، شرارت اور بدتمیزی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اسے بہادری کا نام دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر عملی زندگی میں بھی طلباء اس عمل کو دہرا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور خود اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں کہ کس کمال سے انہوں نے اپنے استاد کو بے وقوف بنایا۔ موجودہ دور میں طلباء اپنے استاد کی اچھائیوں کی تقلید کرنے کے بجائے ان کی برائیوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی سوچ میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں جہاں استاد کی مار کو کامیابی کی کلید سمجھا جاتا تھا، جس کے لیے ایک کہاوت مشہور ہے کہ استاد کی مار ماں باپ کے پیار سے بہتر ہے، جبکہ آج اگر استاد شاگرد کی غلطیوں پر اگر تنبیہ بھی کرتے ہیں تو والدین جھگڑے پر آمیدہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے والدین بچوں کو یہ درس دیتے تھے کہ استاد کا مرتبہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے۔ استاد اپنا علم شاگردوں کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ سارا علم ان کے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور عملی زندگی کے لیے علم کارآمد بن جاتا ہے۔ اس احسان عظیم کے بدلے میں اس کی حد درجے عزت اور توقیر شاگرد پر فرض ہے، یہاں تک کہ علم کے حصول کے لیے استاد کی خدمت گزاری کو بھی باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں طلباء کے ذہنوں میں استاد کی ایک الگ ہی تصویر آویزاں ہے۔ طلباء سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کیونکہ زر کثیر کے بدلے میں تعلیم دیتے ہیں، اسی لیے ان کے ملازم ہوتے ہیں۔ یوں زر خرید ملازم کے تصور کے پیش نظر استاد کا وہ احترام باقی نہ رہا جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اچھے اساتذہ مدارس کی شان ہوتے ہیں، لیکن کسی اچھے استاد کی پہچان کا اندازہ اس استاد لیکن کسی اچھے استاد کی پہچان کا اندازہ اس استاد کو دی جانے والی تنخواہ ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اچھے اساتذہ کا کام ایمانداری ہوتا ہے۔ یہ پوری دلچسپی اور تندہی سے کام کرتے ہیں اور مدارس کی عظمت و شہرت انہی اساتذہ کی کارکردگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔
زر خرید ملازم کا تصور استاد کے لیے جو اس زمانے میں ابھرا ہے، اس کے لیے کچھ حد تک اساتذہ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ زر خرید ملازم کا یہ تصور شاید تعلیم کو تجارت بنا دینے کا ہی شاخسانہ ہے۔ اب اساتذہ میں یہ احساس ذمہ داری باقی نہیں رہی کہ طلباء کی شخصیت سازی کا عظیم بار ان کے کاندھوں پر موجود ہے۔ نسل نو کو ذہنی ارتقاء کا دارومدار انہی کاوشوں پر ہے۔ وہ تو محض اس بات سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ تعلیمی نصاب مکمل ہو اور انہیں ان کا معاوضہ حاصل ہو جائے۔ وہ بحیثیت قوم کے معمار طلباء کی کردار سازی پر توجہ نہیں دیں گے تو طلباء کے ذہنوں میں تمیز و اخلاق، ادب و احترام جیسی اعلیٰ اقدار کیسے نمو پائیں گے؟ پرانے زمانے میں تعلیم کا تصور یہ تھا کہ ایک شخص آدمی سے انسان بن جائے، لیکن آج مدارس میں ہو رہی کارروائیوں جیسے اساتذہ کو برے القاب سے نوازنا، ریگنگ کے ذریعے دوسرے طلباء کا ناطقہ بند کر دینا اور اس طرح کی بے شمار تخریبی کارروائیوں کو دیکھ کر بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طلباء مدرسہ پہنچنے کے بعد بجائے سدھرنے کے بگڑ رہے ہیں۔ آج کے دور میں عالیشان مدارس قائم کرنا بہت آسان ہے، لیکن بہترین اساتذہ کا انتظام ایک مشکل مسئلہ ہے۔ موجودہ دور میں معلم پیشے کو دولت کے ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ یہ عام رجحان ہو گیا ہے۔ لوگ اسے وقت گزاری کا بہترین پیشہ سمجھنے لگے ہیں، جو دن بدن تعلیمی پستی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بعض اساتذہ کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ امتحان میں شاگردوں کو نقل کروا کر کامیابی کراتے ہیں اور طلباء ایسے استاد کی خوشیوں کے لیے بطور نذرانہ رشوت یہاں تک کہ جامِ مَیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایسے اساتذہ معلم پیشے جیسے محترم شعبے کے لیے بدنما داغ ہیں، جو نسل کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ پہلے تعلیم یافتہ قابل لوگ قوم کی خدمت کے جذبے کے تحت اس پیشے کو اپناتے تھے، لیکن اب ایسے تعلیم یافتہ افراد اس پیشے سے منسلک ہو رہے ہیں جن کو کوئی دوسری ملازمت نہیں ملتی، صرف وہ اپنی روزی کے حصول کے لیے استاد بن جاتے ہیں، جنہیں اس پیشے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ لوٹ پیچھے کی جانب اے گردش ایام تو، لوٹ پیچھے کی جانب اے گردش ایام تو۔ اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے پیشے کی عظمت کو پھر سے بحال کریں اور طلباء کی کردار سازی، جو کہ تعلیم کے ضمن میں سب سے اہم فریضہ ہے، پر بھرپور توجہ دیں۔ تبھی وہ مستقبل کو ایک اچھی سلجھی ہوئی نسل دے پائیں گے۔ ان کا فرض اولین پتھر کو تراش کر ہیرا بنانا ہے۔ دوسری طرف طلباء کو چاہیے کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ جس طرح والدین نے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا ہے، اسی طرح اساتذہ نے ان کی نشو و نما میں بہت بڑا کردار نبھایا ہے۔ آج ایک شخص اگر انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان یا کوئی ترقی یافتہ پیشے سے منسلک ہے تو ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے کہ اس مقام تک وہ بذات خود تو نہیں پہنچ پایا ہے، بلکہ اگر وہ اپنی تعلیم کے ابتدائی ایام پر نظر ڈالے اور احساس کرے کہ ابتدائی جماعت کے وہ اساتذہ بھی احترام کے قابل ہیں جنہوں نے اسے ABC یا الف با سکھایا ہے۔ اس لیے آج ہمیں طلباء و اساتذہ کو جشن یوم اساتذہ منانے کے ساتھ ساتھ اپنے مقام، فرائض کا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اساتذہ کے مقام و مرتبے کو جانیں اور ان کا احترام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔